نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی ہے اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کا بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے زندگی دی، صحت دی، جوانی دی، مواقع دیے، اساتذہ دیے، پڑھنے لکھنے کا موقع دیا، قرآن کے ساتھ، شریعت کے علم کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور واقعتاً بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، ناقدری کی، بے ادبی کی، غیر حاضری کی، اس پر استغفار بھی ہونا چاہیے۔ عمل کے ختم پر استغفار ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، کوتاہیوں کی وجہ سے محروم نہ فرمائیے، کیونکہ جب بندہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو نعمت چھن جاتی ہے، ہم احساس نہیں کرتے، اس نے کرا دیا، اثرات ہو گئے، بس انہی چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہے۔ اللہ کی ناشکری نے صحت کو چھین لیا، اللہ کی ناشکری نے علم کے مواقع ختم کر دیا، ناشکری کی، اس لیے اپنے شیخ سے دور، اپنے اساتذہ، اپنے مدرسے سے محروم کر دیے گئے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ظاہری اسباب کی طرف توجہ جاتی ہے، حقیقی اسباب کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ عزیز طالبات، ہمیں کیا کام کرنا، فارغات کو کیا کام کرنا چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلا کام اپنے گھر میں مکتب شروع کر دیں، اپنے بھائی بہنوں کو لے کر، اپنے چچا زاد، خالہ زاد، بھائی بہنوں کو، پڑوسیوں کے بچوں کو لے کر مکتب شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی باتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مسئلے مسائل سکھائیں۔ انتظار نہ کریں شادی ہونے کا، انتظار نہ کریں رمضان کے بھی ختم ہونے کا، انتظار نہ کریں گرمائی چھٹیاں آنے کا، کام شروع کر دیجیے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، جماعت میں آدمی جاتا ہے، پہلے ہی دن سے اس کو اعلان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کچھ دنوں میں 6 نمبر کا بیان کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے تو 3 سال پڑھا، 8 سال پڑھا، کتنے اہم مضامین آئے، مکتب شروع کر دیجیے۔
والدہ کا ذہن بنائیے، بھائیوں کی عاجزی کیجیے۔ چھپروں میں کام ہوا ہے، بلڈنگوں میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھپر ہی تو تھی، پوری دنیا کے فیصلے وہاں پر ہوتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند چھتا مسجد میں چھپر ہی تو تھا، انار کے درخت کے نیچے۔ اس لیے میری عزیز بیٹیوں، کام شروع کرو، سبق تازہ رہے گا۔ ماحول بنائیں گے تو خود کی حفاظت بھی ہوگی، فائدہ پہنچائیں گے تو دنیا قدر جانے گی۔ ڈاکٹر خالی نہیں رہتا ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ انجینئر اپنا فن بتاتا ہے، مستری اپنا ہنر بتلاتا ہے، تو دنیا اس کی قدر جانتی ہے، مانتی ہے، بلاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اعلیٰ اور بلند جو علم اللہ نے دیا، ہمیں اس کو پھیلانا شروع کر دینا ہے۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، انسان کے زندہ رہنے کے لیے دو سانس ضروری ہے، ایک آکسیجن اندر لینے والی اور ایک آکسیجن باہر چھوڑنے والی۔ ایک عالم دین کی ترقی کے لیے، ایک خادم دین کی ترقی کے لیے ایک سانس ضروری ہے کہ اپنے بڑوں سے رابطے میں رہے، تازہ علم، کرنٹ ایشوز، ضرورت کا علم حاصل کرے۔ اور دوسرا کام، اپنے پاس جو علم ہے وہ دوسروں کی طرف منتقل کرے۔ کچھ دن گھر میں رہتے رہتے کاہل ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، ماحول سے متاثر ہو جائیں گے، ہمت نہیں کر پائیں گے آگے مکتب قائم کرنے کی۔ ہماری بے عملی لوگوں کو بے باک کر دیتی ہے، ہماری بے عملی لوگوں کو جری کر دیتی ہے۔ مفتی صاحب بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم کیوں پڑھیں؟ یہ عالمہ بہن، یہ مومنہ بیٹی خود ہی پردہ نہیں کرتی، نامحرموں سے ہم کیوں کریں؟ تو بے عملی کا نقصان ہماری اپنی ذات کو تو ہوگا ہی، لیکن عوام الناس کے اندر بھی بے باکی پیدا کر دے گا، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرا کام، شوال لوگوں کو جمع کرو، جمع کر کے فرضیت حج کا شعور، حج کے فرض ہونے کا شعور۔ حاجی اللہ کے گھر پر جا رہے ہیں، ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ ہم بھی روپیہ 2 روپیے 10-20 روپیے جمع کریں، کروڑوں کی زمینوں کے مالک ہیں، لیکن فرض حج کا شوق نہیں۔ جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی نہیں۔ ہم یہاں پر رہ کر کون سا حج کر سکتے ہیں؟ اشراق کی نماز پڑھ کے، علم کے حلقے میں جا کر، ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر مقبول حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھائیے لوگوں۔ یہ دوسرا کام ہے، فرضیت حج کا شعور۔ تیسرا کام، محرم الحرام کورس، فہم محرم الحرام۔ شوال کے بعد ذی قعدہ ذی الحجہ کے مہینے ہوتے ہیں، اس کے بعد محرم کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں کرنے کے کام کیا ہے؟ کیا خرافات ہے؟
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کیا محبت ہونی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت بڑے عظیم شہید ہیں، لیکن اسلام میں اور بڑے شہیدوں کی فہرست بھی ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، تعزیے کے تماشے دیکھنا نہیں ہے، محرم کا مہینہ منحوس نہیں۔ عزیز طالبات، شریعت کی صحیح تصویر کو باقی رکھنا، رسم و رواج کے اثرات کو ختم کرنا، یہ ذمہ داری ہے ایک عالم دین کی۔ بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ دین سمجھانے والے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے دین بتلانے والے علماء کی، عالمات کی، مومنات کی۔ نماز پڑھنا ہے، دیکھ لو یہ مومنہ بہن کو۔ پردہ جاننا ہے، ساس کے ساتھ سلوک کو دیکھنا ہے، دیکھ لو اس بیٹی کو۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں یہ کام ہونا چاہیے۔ سفر المظفر کورس، سفر کا مہینہ لوگ منحوس سمجھتے، بے برکتی کا ذریعہ سمجھتے۔ جمع کر کے بتاؤ اسلام میں برکت کے اسباب کیا ہیں، واقعتاً نحوست کیسے آتی ہے، کون سے گناہ ہیں جو ہماری بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ کب تک ڈریں گے ہم ڈھیلاموں سے، کھندلے سے؟ کب ڈریں گے بے نمازی پن سے، بیاج و سود سے؟ کب تک ہم شیطان کے اوپر الزام رکھیں گے؟ اپنی شیطانیت کب ختم کریں گے؟ کمانے خرچ کرنے کے طریقے، خاندانوں کو جوڑنے کے انداز، صدقہ دینے سے برکت آتی ہے۔ فلانی ایسی جگہوں پر، اولیاء کی قبروں پر جانا، کھانا پکانا، ہوا خوری کر لینا، بے پردگی کرنا، یہ کیا کوئی برکت لانے والا عمل ہے؟ کیا اولیاء کرام اس سے خوش ہوں گے؟ خواجہ بندے نواز کی کتابیں ہیں پڑھو، خواجہ اجمیری کی کتابیں ہیں پڑھو۔ حیدرآباد میں جتنے اولیاء ہیں ان کی کچھ نہ کچھ زندگیاں لکھی ہیں، پڑھو۔ انہوں نے کس بات کی دعوت دی؟ اللہ کے بندو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی دعوت دی۔ ایک اللہ کی مان کے چلو، ایک اللہ کے گھر کا طواف کرو، ایک اللہ کو سجدے کرو، ایک اللہ کے لیے منتیں مانو، ایک اللہ سے امید رکھو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کتابیں موجود ہیں۔ غنیت الطالبین کتاب موجود ہے، فتوح الغیب جو منسوب ہے حضرت کی طرف۔ وہ کام کہاں لکھے ہیں جو کام ہم پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت میں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ربیع الاول سیرت کورس رکھیے چند بچوں کو لے کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنائیے۔ گھنٹوں ہم نے دیکھا، فلم اور سیریل دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے سنائی جانی چاہیے ویسے ہم نے نہیں سنائی۔ چھوٹی چھوٹی سیرت کی کتابیں،
حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کی ذکر حبیب سنا دو، کم سے کم رحمتیں اتریں گی، بلائیں ٹلیں گی، وبائیں رکیں گی، عشق میں اضافہ ہوگا، اللہ کے ولی بنیں گے، اتباع سنت کا شوق آئے گا، گھر کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، واقعتاً کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ مختلف قسم کی لائٹیں، فانوس، کلر، پی او پی، لپم آدمی کرا کے بے فکر ہے، کبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو۔ ربیع الثانی کا مہینہ، ربیع الثانی کے مہینے میں، ربیع الآخر کے مہینے میں عظمت اولیاء، تذکرہ اولیاء، حقیقت ولایت، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اولیاء کی زندگی کا پیغام کیا رہا؟ ہمارے بیانات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، کم از کم یہ تو سنا دو، فون میں لگا کر اجتماعی طور پر سنا دو۔ جہالت میں رہنے سے بہتر ہے کہ آن لائن سنا دیا جائے۔ اولیاء کے ماں باپ کیسے تھے؟ اولیاء کیسے بنے وہ حلال لقمے کے دینے کے بعد؟ کیا پیغام لے کر آئے تھے خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ؟ ان پہلوؤں کی طرف ربیع الآخر میں ربیع کام ہے کرنے کا، جمادی الاول، جمادی الثانی، ان مہینوں میں عزیز بیٹیوں کرنے کا کام ہے مسنون پردہ، سورۃ النور کی تفسیر، سورہ حجرات، رشتوں کے جوڑنے کا پیغام، تجہیز و تکفین کورس، کہنے کو تو تجہیز و تکفین کورس ہے، مردوں کو نہلانے دفنانے کے طریقے سا 40 کبیرہ گناہ دھلتے ہیں، خاندانوں کے دل فتح ہو جاتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ہے۔ بیچاری نے کتنی مرتبہ زندگی بھر نہلایا، مرنے کے بعد ایک مرتبہ تو نہلانے کا سلیقہ سیکھ لو، دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے، معاشرے میں جوڑ پیدا ہوگا، دلوں میں جگہ بن جائے گی، خوف نکلے گا ہمارے دلوں سے۔ یہ کام کیے جا سکتے ہیں، تجہیز و تکفین کورس، جہاں جاؤ، جہاں بیٹھو، وہاں پر مسنون معاشرت، شادی کورس، کتاب نکالو، سناؤ بہنوں کو، غصہ پینے کے فائدے، قناعت کے فائدے، شکر کے فائدے۔ ہر دواخانے میں ضرورت ہے کہ دواخانے کے باہر ایک مربی بیٹھے، کاؤنسلنگ کرنے والا بیٹھے، سمجھانے والا بیٹھے۔ شوگر بیماری نہیں، ناشکری بیماری ہے، بے لگام غصہ بیماری ہے، بی پی اسی لیے بڑھ رہا ہے۔ کتنی بہنیں آئی سی یو میں ہیں اس لیے کہ ان کے شوہر ظالم ہیں، کتنی بیٹیاں طلاق پر جری ہو رہی ہیں، اپنا گھر اجاڑ رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساس کو جھیلنا، صبر کرنا، خدمت اور دعا کے ذریعے سے دل جیتنا نہیں سیکھا۔ کالونیوں کے بنانے والے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے کھڑے کرنے والوں سے بڑا کام ہے مسنون معاشرت قائم کر دینا۔
شادی کورس کے ذریعے سے ان کے گھروں کو آباد کر دینا، کالج کی بچیاں، یونیورسٹی کی بچیاں، یہ انجینئر ڈاکٹر، انہوں نے سب پڑھا اور ان کے علم کی قدر ہے ہمارے دل میں، لیکن نہیں پڑھا شوہر کا مقام، نہیں پڑھا حقوق اور حدود، انہوں نے نہیں پڑھا گھر گھرستی، امور خانہ داری میں دلچسپی، بلکہ ان کے خاندانی نظام کو، شادی والی زندگی کو تباہ کرنے والے، بدمزہ کرنے والے، پھیکا کرنے والے مواد اور مضامین زیادہ پڑھائے گئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقابلے میں۔ اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے، ہم بطور مشورے کے عرض کر رہے ہیں، اپنا نظام العمل بنانے کے سلسلے میں ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں، وقت آنے سے پہلے وقت کا منصوبہ بنانے کا درد آپ کو دے رہے ہیں۔ دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کیا کروں میں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اندھیرے میں نہ رہیں، میدان کے انتخاب میں ابہام نہ رہے، کرنے کے کاموں کی فہرست آپ کے سامنے رکھ دی جا رہی ہے اور آپ کے اساتذہ نے کافی محنت آپ پر کی۔ مایوسی سے نکلو، نا امیدی سے نکلو، اپنے آپ کو اہم سمجھو، دوسرے کو بے اہم سمجھے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے جو علم بھی دیا، اس علم کے سلسلے میں کبھی ہلکا پن آنے نہ دینا۔ رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ، گناہوں سے توبہ، گناہوں سے بچنے کے طریقے، تقوی کے اسباب، تقوی پر اللہ کے انعامات، اس پر کورس کروایا جائے، ذہن سازی کی جائے۔ شعبان کے مہینے میں رمضان کورس ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کورس ہو سکتا ہے، اعتکاف کورس ہو سکتا ہے۔ ہیں آج بھی بہنیں 10 دن کا مسنون اعتکاف کرنے والی، آج بھی ہے بہنیں اپنے بیماری کے زمانے کا روزہ قضا کرنے والیاں، آج بھی ہے بہنیں پوری قدر کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والیاں۔ ان دنوں میں رمضان سے پہلے یہ معمولات ہو سکتے ہیں۔ رمضان میں انفرادی طور پر تراویح ہونی چاہیے، اور دن میں تجوید قرآن کے حلقے بھی لگاؤ، سماعت قرآن کے حلقے بھی لگاؤ، قراءت قرآن کے حلقے بھی لگاؤ، سماعت قرآن کے حلقے بھی لگاؤ۔ ایک بہن پڑھ رہی ہے، ساری بہنیں سن رہی ہیں، یہ بھی بہت ہی مبارک عمل ہے، لیکن ان سننے والیوں کو پڑھنے والی بھی تو بناؤ، ان کے اندر طلب پیدا کرو کہ یہ بہنیں قرآن سیکھنے کے لیے آئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پیر دباتے ہوئے، ان کی بڑی عمر کا احترام کرتے ہوئے پڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، ہمت توڑنے والی بات نہیں، غیر حاضری پر ٹوکنا نہیں، بلکہ جب بھی آئیں ان کا احسان سمجھنا، نام لے کر دعا کر، خود چائے پلانا، خود ان کو دعوت دینا۔ سماعت قرآن، قراءت قرآن، میری عزیز بچیوں،
میری عزیز بچیوں، قرآن فروشی نہ کرنا، قرآن فروشی نہ کرنا، قرآن نہ بیچنا۔ ہم آئیں گے قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے گھر میں، ایک مرتبہ پڑھنے کا بدلہ 1500 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، ایک وقت کا کھانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن فروشی ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ آدمی قرآن سکھائے، بقدر ضرورت فیس لے لے، بغیر کسی دباؤ کے۔ قرآن کو مقصد بنائے، اجرت کو نہیں۔ قرآن کو مقصد بنائے، مال کو نہیں۔ بہت دے گا اللہ۔ ایک سبحان اللہ کے سکھانے کا بدلہ بھی اللہ نہیں رکھ لیں گے۔ بڑے غیور ہیں اللہ، بندے کیا دیں گے؟ بندوں کا دیا ہوا کیا رہے گا؟ کبھی قرآن فروشی کی طرف نہ جا، کبھی بے پردگی کی طرف نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھ رہے تھے ابھی ہم، ولی بن جاؤ گے گناہ چھوڑ دو، ولی بن جاؤ گے تنہائی میں اللہ اللہ کرو، تھوڑی دیر ذکر کرو، اور ولی بن جاؤ گے نامحرم سے تعلق نہ رکھو۔ 3 باتیں کہی حضرت نے، آسان نسخہ۔ مردوں سے کہا کہ وہ نامحرم عورتوں اور امردوں کے ساتھ تنہا نہ رہے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نامحرموں سے چچا زاد بھائیوں سے، ماموں زاد بھائیوں سے، دعوتوں میں کہیں پر بھی کوئی بے تکلفی نہیں۔ شیطان کہاں تک لے جاتا ہے دنیا دیکھ رہی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، رشتے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ عشق نہیں فسق ہے، یہ محبت نہیں بدکاری ہے۔ اس کی فکر کرو۔ آپ جہاں پر بھی جائیں وہاں پر فضائل اعمال، منتخب احادیث، آنے والی تبلیغی جماعتوں کے ساتھ اختلاط کرنا چاہیے۔ ان میں سینئر اعلیٰ تعلیم یافتہ عالمہ بہنیں، بیرون ملک کی مائیں بھی ہوتی، آنے والیاں دیہات کی بھی ہوتی، کم علم بھی ہوتی۔ اپنے سے بڑے ملے تو سیکھ لینا، اپنے سے کم علم والے ملے تو سکھانا۔ تبلیغی جماعت سے وابستگی، مستورات کے اجتماعات سے رابطہ، مقامی مستورات کی تعلیم میں حاضری، یہ بنا بنایا نظام ہے پوری دنیا میں۔ جڑ جاؤ اپنے حلقے میں ہونے والی تعلیم سے۔ کم علم ہوتے غلطی ہو سکتی ہے، ہم 2 حرف زیادہ جانتے، پہلے دل جیتو، پہلے اعتماد میں لو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ تمہیں اپنے کام میں استعمال بھی کریں گے۔ اگر وہ استعمال نہ کرے تب بھی اللہ کے لیے جائیے، اللہ کے لیے جائیے۔ فراغت کے بعد کا میدان ہے ایک اہم، آس پاس کے مدرسے میں پڑھانا۔
پڑوس کے علماء کرام کی سرپرستی میں اپنے شوہروں کے ساتھ کام کرنا. جس سسرال میں جائیں معلوم کر لیں قریب میں کون سا مدرسہ ہے، قریب میں بڑے عالم کون سے. اپنے مرد اپنے سسر کے توسط سے پہنچیے، ٹرانسفارمر سے کنیکٹ ہو جائیے، بجلی کے گھر سے جڑ جائیے، اور ان کی نگرانی میں پڑھائی ہے. آپ کو سکھایا گیا کہ معلمہ کا انتظامیہ سے رابطہ کیسے ہونا چاہیے. جا کر مت کہیے کہ کہف میں تو ایسا ہوتا تھا. پہلے ان کا اعتماد جیتیے، ان کا کام سمجھیے، ان کے مزاج کے مطابق کام کیجیے، تواضع کے ساتھ رہیے، احسان سمجھیے کہ انہوں نے کام کرنے کا موقع دیا. تنخواہ کا مطالبہ نہ کر، ڈانٹ ڈپٹ پر برا نہ سمجھنا. مدرسے کا ذمہ دار کئی کاموں کا بوجھ اٹھاتا ہے، چندہ کرتا ہے، عمارت بناتا ہے، بچوں کو جمع کرتا ہے. اب ہمیں صرف پڑھانے کا کام دے رہا ہے. کتنا بڑا احسان کیا انہوں نے. کمیٹی کو، ناظم صاحب کو معاون سمجھو، ان کو اپنا مقابل نہ سمجھو. اپنے کو مدرسے کا محتاج سمجھنا، مدرسے کو اپنا محتاج نہ سمجھنا. محتاج بن کر چلتی رہو گی، اللہ تعالیٰ کام لیں گے. اور اگر مدرسے کو، ناظم صاحب کو، شیخ کو اپنا محتاج سمجھیں گے، محروم کر دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، دین کی خدمت سے ہٹا دیے جائیں گے. مدرسہ اچھا نہیں، ناظم صاحب اچھے نہیں، کمیٹی اچھی نہیں، یہ بول زبان پر آنے نہ دینا. کمیٹی نے نکالا، ناظم صاحب نے نکالا، یہ بول زبان پر آنے نہ دینا. میرے تنہائی کے گناہ نے نکالا، میری نالائقی نے نکالا، میرے قرآن کے بے ادبی نے نکالا، میری بدنیتی نے نکالا، میرے تہجد اور اشراق نہ پڑھنے نے نکالا، میرے طلباء کے ساتھ محبت نہ کرنے نے نکالا. جب یہ سمجھو گی، اللہ تعالیٰ تمہارے شاگردوں میں زبردست ولیوں کو پیدا کریں گے، مجددوں اور عالموں کو پیدا کریں گے. طلاق اور خلا کی کونسلنگ کا کام عالمہ بہنیں، مومنہ کورس کرنے والی بہنیں اپنے خاندان، اپنے اڑوس پڑوس میں جب پتہ چلے کہ وہاں کشیدگی چل رہی، خاندان میں کھچاؤ تناؤ چل رہا، دوستی کرو، اپنے پاس دعوت دو، توا گرم کرو ایمان کا، پھر روٹی ڈالو. ایسی بہنوں کو سمجھاؤ طلاق کے کتنے بھیانک نتائج، خلا پر اللہ کیسے ناراض ہوتے. زندہ ماں باپ کی یتیم اولاد ہو جائے گی. یہ دوسرا نکاح کتنا مشکل ہے، معاف کرنا کتنا آسان ہے، مزاج بدلنے کے طریقے کیا ہیں. دعا کرنے سے قسمت بدل جاتی ہے. چلو دعا کریں گے بہن، اللہ عادتوں کو بدل دے گا تمہارے سسرال کے. پوری زندگی احسان مانے گی وہ بہن جس کا آپ نے رشتہ جوڑ دیا، توڑنے سے روک دیا. تربیت اولاد کورس ہر جگہ پر ضرورت ہے. پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور اکابر کے بیانات موجود ہیں. اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول.
ہماری ہی تربیت نہیں ہوئی، ماں باپ کی ہی نہیں ہوئی، ہم کیا تربیت کریں؟ سال کے 12 مہینے ہر گلی، ہر محلے، ہر خاندان میں اس عنوان کی ضرورت ہے۔ ہر آنے والی بہن سے کہو، میرے استاد جی کی ایک بات یاد آ گئی، ہماری کتاب میں ایک قصہ اچھا لکھا ہے، سن لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہانہ تلاش کر رہے ہیں جیل میں دین کی بات سنانے کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ جب وہ 2 بھائی لڑ کر آئے، صرف مسئلہ بتا کے نہیں بھیج دیا، حلال حرام کہہ کے نہیں بھیج دیا، بلکہ اسے جوڑے رکھا، 2 باتیں زائد بتائی۔ سیکھو کرانہ دکان والوں سے۔ واقعتاً جب بھی میں کرانہ دکان میں جاتا ہوں شرم آتی ہے۔ 1 روپے کی چیز، 8 آنے کی چیز فجر سے پہلے سے لے کر رات کے 11 بجے تک کتنے صبر سے بیچتے ہیں یہ۔ ہم کتنے بے صبرے ہیں اللہ کا دین پہنچانے کے بارے میں۔ کتنے چھوٹے نفع کے لیے وہ اتنی محنت کرتے ہیں، اور ہم بڑے نفع کے لیے حلم اور نرمی کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے؟ سبزی کی دکان پر جائیے، وہ پوری سبزی لینے کے بعد پھر کہے گا اور کوئی بات، یہ بھی لے لو صاحب، یہ سبزی بھی آئی ہے، تازے ٹماٹر ہیں صاحب، پھلی ہے صاحب۔ خریدنے گئے تھے ایک سبزی، 4 سبزیاں خرید لی۔ خریدنے گئے تھے کرانہ شاپ، پرچون فروش، ایک سامان، 4 سامان خرید کر لا لیا۔ اسی طرح جو بہنیں ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے آئے، تکبر کے بغیر، عجب کے بغیر، عاجزی کے ساتھ ان کو 4 مسئلوں کی طرف متوجہ کرو۔ داعی بن کر رہو، داعی بن کر رہو، تو ماحول کے مدعو نہیں بنو گی، ماحول کے اثرات سے محفوظ رہو گی۔ اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں کو مشائخ اور علماء سے جوڑنا، یہ مستقل کام ہے۔ یاد رکھو، اپنے استاد، اپنے مدرسے کا احسان مند رہنا علم میں برکت پیدا کرتا ہے، علم میں برکت آتی ہے۔ اپنی مادر علمی، اپنے مدرسے، اپنے استاد سے جڑے رہنے پر، مدرسے کو مادر علمی کہا جاتا ہے۔ ماں جیسے جسم کی پرورش کرتی ہے، ویسے مدرسہ عقل، علم، اخلاق کی پرورش کرتا ہے۔ کیسے تھے ہم جب مدرسے میں آئے تھے؟ پتھر کو تراش کر مورت خوبصورت بنا دی ان مدرسے والوں نے۔ کیسے بگڑی ہوئی عادتوں کو بدل دیا ان اساتذہ کرام نے۔ کوئی 1000 2000 دیتا ہے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے۔ حکومت ڈبل بیڈ روم کا مکان دیتی ہے، احسان یاد رکھیں گے۔ جہیز کا سامان کوئی دیتا ہے تو پھر احسان یاد رکھیں گے۔ جنہوں نے ہمیں اللہ دیا، جنہوں نے آخرت کا عقیدہ دیا، جنہوں نے دل اور روح کو بنایا، جنہوں نے اللہ کی شریعت سے جوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی آگ دل میں لگائی، کیا ان کا احسان نہیں ہے؟ جوڑو اپنے شوہروں کو، اپنی اولاد کو لے کر آؤ اپنے اساتذہ سے مشورہ کرنے کے لیے۔
پیوستہ ہے تو امید ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پتیاں درخت سے پیوستہ ہے، پھل درخت سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر امید ہے پنپنے کی، تر و تازہ رہنے کی۔ اور اگر نہیں ہے، کٹ گئے، برباد ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے یہ پتیاں، سڑ جائیں گے یہ پھل جو کٹ گئے۔ جو بچیاں، جو فارغات، جو عالمات اپنے مدرسوں سے، اپنے بڑوں سے کٹ جاتی ہیں، وہ ضرور سڑنے ہی والی ہے، وہ ضرور زمانے کے تھبڑوں کے حوالے ہو ہی جانے والی ہے۔ شراب کی عادت ہے، چھوڑو اپنے اساتذہ سے، بیاج اور رہن میں جا رہے ہیں، چلو مفتیان کرام کے پاس، چلو جی علماء سے پوچھ لیں۔ جیسے جسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ دل اور روح کے ڈاکٹر ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کی خدمت ایسی ہونی چاہیے کہ شوہر کہنے لگے تمہارے استاد جی سے ملا، تمہارا مدرسہ تو بتاؤ جس نے تمہیں اتنی بہترین تربیت دی، خوشبو چھپتی کہاں ہے، خوشبو چھپتی کہاں ہے، بے وفا نہ بننا، احسان فراموش نہ ہونا، یہ بے برکتی کے اسباب میں سے، بے برکتی کے اسباب میں سے کرنے کا کام ہے۔ مرتد ہونے والی بیٹیوں کی کونسلنگ، جو بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، اور وہ مرتد ہو رہی ہے 99% عشق بازی میں، حرام تعلق کی وجہ سے، وقت پر نکاح نہ ہونے، جوڑے کھوڑے کی رقم کے مطالبے، اور ماں باپ نے محبت نہیں دی تو سڑکوں پر محبت تلاش کر لی، اور تھوڑا بہت دشمنوں کی سازشیں بھی ہے ہماری بچیوں کو بہکانے کی۔ آس پاس جہاں پتہ چلے کہ فلانی بہن نے غیر مسلم سے نکاح کر لیا، کر رہی ہے، کرنے والی ہے، 2-4 بچے بھی ہو گئے، تب بھی جاؤ ملاقات کے لیے، ذہن سازی کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے پاس بلاؤ، دعوت دو، ان کے اسلام کو بچانے، ان کو جوڑے رکھنے کی فکر کرو۔ تقسیم جائیداد، میراث کی تقسیم، خاندانی جھگڑوں سے نجات، یہ بھی ایک مستقل کام ہے۔ دیکھیں Tja, you should think on the tick here. Just look up. آپ کو تقسیم جائیداد کے اصول والی کتاب پڑھائی گئی، موٹے موٹے اصول بتائے گئے، میراث کے مسائل، فرائض کے مسائل، عالمہ بہنیں، مفتیان کرام زیادہ جانتے، لیکن بنیادی علم تو آپ کو مل گیا۔ آپ خاندانوں کو متوجہ کیجئے تقسیم جائیداد کے طریقے کی طرف، وصیت کا نظام، ہبہ کا نظام، میراث کا نظام، اسلام کا کتنا انصاف والا ہے، اعتدال والا ہے۔ یہ کام ہمیں کرنے کا ہے، مفتیان کرام سے جوڑ کر کسی طرح ملک میں چلنے والے ملی مسائل پر توجہ دینا، ملی مسائل پر توجہ دینا ایک کام ہے۔ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ SIR کا قانون بن رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے؟
غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جنگیں عام ہو رہی ہے، ہم اپنے بس کی کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے دارالدیوبند، کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اکابر ندوۃ العلماء خلیل الرحمن سجاد صاحب، ہمارے علاقے کے اکابر کیا فرما رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ اس کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور آپ جہاں پر جائیں وہاں پر آپ سے دین کا کام لیں۔ حالات تھوڑے بہت آتے ہیں، دنیا ہے جنت نہیں، حالات بدل جاتے ہیں محنت پر جمنے کی وجہ سے، دعا کرنے کی وجہ سے، تربیت کے لیے آتے ہیں، تربیت کے لیے آتے ہیں، ترقی کے لیے آتے ہیں، دو آنسو بہانے کے لیے آتے ہیں، قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کی چوکھٹ ہی اصل چوکھٹ ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کی عادت مل گئی، یہ آپ کا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کمال ہے۔ دعا کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکومت کی طاقت نہیں دی، دولت کی طاقت نہیں دی، فوج کی طاقت بھی نہیں دی، دعا کی طاقت دی۔ اس کے بعد ساری طاقتیں مل جاتی ہیں اگر ہمیں دعا کی طاقت مل جائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ پڑھنے کس چلیے آخر کو پڑھ لیجیے تو آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ۔ چلو دعا کرو، جی لگا کے دعا کرو۔ ختم قرآن ہے، سال کا اختتام ہے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم
اے اللہ آپ ہی ہے آسمان و زمینوں کے رب، اے اللہ آپ ہی ہے آسمانوں اور زمین کے نور، آپ ہی ہے زمینوں اور آسمانوں کو سنبھالنے والے، اے اللہ آپ کی ذات حق ہے، اے اللہ قرآن حق ہے، سارے نبی حق ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، آپ کے فیصلے پر راضی، اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ بہت ناقدری کی، آپ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، صحت دی آپ نے، مدرسہ دیا، علماء دیے، راحتیں دی، قدر کرنے والے ماں باپ دیے، شفقت کرنے والے استاد دیے، بار بار سمجھانے والی معلمات دیے، اے اللہ بہت ناقدری کی، تقوی سنا، بے تقوی کی زندگی چلتی رہی، پردہ سنا، بے پردگی کی زندگی رہی، سنت کو سنا، رسم و رواج میں رہ گئے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، آپ کے اسماء حسنی کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، اے اللہ جہاں جائیں یہ عزیز بچیاں، اے اللہ خدمت دین کے لیے قبول فرمائیے، علم کے چراغ روشن کر دیجئے، دلوں کو متوجہ فرمائیے، سسرال کو موافق ماحول دے دیجئے، اپنی غیبی مددیں شامل فرما دیجئے، قدموں کو جما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا میں ایمان و امن قائم فرما، اے اللہ ایمان و امن قائم فرما، اے اللہ جوانوں کو غیرت دے دیجئے، بیٹیوں کو حیا دے دیجئے، ماں باپ کو تربیت کا سلیقہ دے دیجئے، ہمارے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑ دیجئے، اے اللہ جنہوں نے صحابہ کے دلوں کو جوڑا، اے موسموں کے بدلنے والے ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ماحول کو بدل دیجئے، بستیوں کو بدل دیجئے، اے رات اور دن کے بدلنے والے اللہ ہمارے تنہائیوں کو بدل دیجئے، ہماری تمناؤں کو بدل دیجئے، صحت مند اور نیک اولاد عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، وطن کی عافیت کی روزیاں آسان فرما، ناجائز جائز قرضوں میں ڈوبے ہیں ادا فرما دیجئے، اے اللہ ادا فرما دیجئے، ادا فرما دیجئے، با پردہ ذاتی آسرے نصیب فرما دیجئے، قرآن کے علوم چھوڑ دلوں پر کھول دیجئے، قدم قدم پر اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلنے والا، جڑ کر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ رحمت نازل فرمائیے، سلام نازل فرمائیے، خاص رحمت نازل فرمائیے، جتنے ذروں کی تعداد، جتنے پتوں کی تعداد، جتنا اب تک لوگوں نے پڑھا، جتنا آئندہ پڑھیں گے، اے اللہ اتنا درود سلام خاص رحمت نازل فرمائیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ